السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی پہلی کہانی حیدرآباد سے مجھے سینڈ کی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت پرانا مزار تھا اور لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ کسی بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگتے، منت جو کہ عام طور پر پوری بھی ہو جاتی تو وہ چڑھاوے چڑھانے آتے تو لوگوں کا تانتا بن جاتا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی منت مانگتا تو اس کی شادی ہونے پر باقاعدہ اس کو دلہن کے لباس میں لا کر وہاں منت پوری کی جاتی۔ مگر مزار اپنی جس خصوصیت کی وجہ سے بے حد مشہور تھا وہ آسیب زدہ لوگوں کا علاج کی وجہ سے تھا۔ تو دور دور سے لوگ اپنے آسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کا علاج کے لیے مزار پہ آتے اور یہیں پر پڑ جاتے اور اپنے مکمل صحت مند مریضوں کو لے کر ہی واپس جاتے۔ مزار کے صحن میں نے بار بار اپنی آنکھوں سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو مسلسل تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ میری امی کے بتانے کے مطابق جن کا مزار ہے ان کے اوپر چڑھی بدروح کو اس طرح سزائے وہ دیتے ہیں کہ وہ بیمار کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کبھی شدید تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں الٹا یعنی پاؤں اوپر کر کے ہاتھ کے بل لڑکے لڑکیاں اس طرح تیزی سے چلتے کہ کیا کوئی کرتب دکھاتا ہوگا۔ ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان چہرے لیے ایک طرف بیٹھے کے تماشا دیکھتے۔ ہم یعنی میں اور میرے کچھ دوست اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ ہمارے لیے ان مناظر میں بے حد کشش ہوتی اور اکثر اوقات کوئی نوجوان آسیب زدہ لڑکا یا لڑکی مسلسل تکرار کرتا سنائی دیتا کہ نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ میرے ابو ان باتوں کے بے حد خلاف تھے۔ وہ مزار پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاوے چڑھانے کے سخت مخالف تھے۔ وہ آسیب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ سب ذہنی بیماری کی قسم ہے۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ میں یا میری امی کبھی مزار پر جائیں۔ مگر مزار میرے کالج کے عین راستے میں پڑتا تھا۔ کالج کے آتے جاتے ہم لوگ فاتحہ پڑھتے اور میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپی وہ ہوتی جب وہ لڑکے لڑکیاں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن میں جب کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس پر میری نظر پڑی۔ وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی ہے ادھر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں، چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی، مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک سے میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی زمین پر۔ اس مرتبہ اس کا چہرہ پورا کھلا ہوا تھا۔ او میرے خدایا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری قدم تو جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ کالج سے واپسی پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کاش وہ نظر آ جائے۔ میں نے دل سے دعا کی، مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحن تقریباً خالی تھا۔ اکا دکا موالی ٹائپ لوگ اینٹوں کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے، مگر وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد میری نظر اس کو تلاش کرتی رہی، پھر میں اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی۔ تیسرے دن میں جب کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ صحن بالکل خالی تھا۔ ہمارے دل بیٹھ گیا۔ تو کیا وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی تھی اور اب واپس چلی گئی؟ یہ بات میں نے سوچی اور مجھ پر اداسی چھا گئی۔ اس دن میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے امید سے مزار کے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے بال چٹیا سے نکل کر اس کے حسین چہرے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداس کہ شاید جیسے آئی ہو کہ وہ بیمار ہو۔ میں نے سوچا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا، لوگ دور دور سے اپنے مریضوں کو لے کر اس مزار پر آتے تھے اور جن کے لیے روز آنا جانا ممکن نہیں ہوتا وہ یہی رہ جاتے۔ مزار کے قریب میدان میں بے شمار چارپائیاں موجود تھیں جن پر عموماً اس طرح کے لوگ راتوں کو جیسے تیسے گزارا کر لیتے اور دن بھر مزار پر گزارتے۔
مزار پر روز آ کر ہونے والے لنگر کی وجہ سے کھانے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے آئی ہوئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہیں پر تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لی۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ لڑکی، مجھے لگنے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس رات مجھے نیند بھی نہ آئی اور دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے ہی تیار ہو گیا، مگر قسمت ایسی کہ بارش کی جھڑی لگ گئی اور کالج بند ہو گیا۔ مگر میرے دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ کالج بند ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی میرے ابو نے سنی تھی تو میرا گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور میرا برا حال تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے، میں کبھی اس کو دیکھ نہ سکوں۔ اس بات سے سن کر میرا دل ڈر جاتا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے اور اس کا کانٹیکٹ نمبر لینا ہے۔ شام تک میرا صبر جواب دے چکا تھا اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل گیا۔ صبح سے تیز بارش اور اب بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر تیز سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ گئی ہونے کی وجہ سے گنتی کے چند چراغ ہی جل رہے تھے، ورنہ تو اس قدر چراغا ہوتا کہ رات میں بھی دن محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچی زمین پر بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ سی بنی ہوئی تھی۔ سرخ اینٹوں کے فرش دور تک خالی پڑے تھے۔ میرا دل بیٹھنے لگا کہ ایک امید کے طور پر میں مزار کے درمیان کی طرف گیا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چرپائیاں پڑی ہوتی تھی۔ میدان بالکل خالی تھا، چرپائیاں دیوار سے لگی کھڑی تھی، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے کو چاہنے لگا۔ تو کیا وہ واپس چلی گئی؟ اس سے نہ میں مل سکا اور نہ میں بات کر سکا۔ مرے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، درمیانی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج میں فاتحہ پڑھتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر آیا۔ وہ بھی بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے بھی ہاتھ ہی اٹھائے تھے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی کہ خود میرا دل پھٹ جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جب میری نظر پڑی تو مزار کے بیچوں بیچ قبر کے عین اوپر چھت کے ساتھ، جی ہاں چھت کے ساتھ، وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھیں اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، آج جیسے خون بہا رہی تھی۔ اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدرو کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا باہر بھاگا، نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی باکی باتیں کرتا رہا۔ نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہوا اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ مگر ایک بات، راستے سے گزرتے ہوئے میں نے کبھی بھی دوبارہ مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ دوسری کہانی جیا نے سینڈ کی ہے کراچی سے۔ ہم گلشن اقبال بلاک 15 میں رہتے تھے۔ بہت کھلا ہوادار گھر۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی اچھی جگہ کو چھوڑ کر ایک 200 گز کے فلیٹ میں رہنا پڑے گا، لیکن بچوں کے آرام کے آگے اپنا آرام میں نے نہیں رکھتا۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ میری بیٹی پریپ میں تھی اور کلفٹن کے ایک کانوینٹ اسکول میں داخلہ ہو گیا، تو ایک 3.5 سال کی بچی کے لیے گلشن سے روز کلفٹن آنا آسان نہیں تھا۔ وہ کمزور پھول جیسی بچی تھی۔ پھر میرے سسر نے اعلان کیا کہ یا تو اسکول بدل دو یا پھر گھر۔ دادا سے پوتی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی اور میں بھی 4 مہینے کی دوسری بچی کے ساتھ بڑی مشکل سے اسکول لے کے آتی اور لے کے چھوڑتی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اسکول تو بہت اچھا ہے تو گھر ہی بدل لیا جائے۔ یہ بات میرے ساس سسر کے لیے دکھ کا باعث تو تھی، لیکن میرے شوہر کے اپنی حیثیت سے اپنی بیٹی کا ہی سوچ رہے تھے۔ ہم نے بہت سے مکان دیکھے، لیکن میں خود بھی کبھی اکیلی نہیں رہی تھی اور پھر میرے ساتھ 2 ننھی بچیاں تھیں، تو یہ فیصلہ ہوا کہ فلیٹ کافی محفوظ ہوتے ہیں اور گھر کے مقابلے میں، تو ہم نے ایک فلیٹ کا سودا کیا۔ تو وہاں پر ایک فیملی جو سکھر میں رہتی تھی وہ وہاں چلی گئی اور ہم ان کے فلیٹ میں آ گئے۔ ہماری اپنی سیپریٹ چھت تھی۔ میں مغرب کے بعد کبھی بھی فلیٹ میں نہیں رکتی تھی۔ ماسی ہماری چائے لے کر چھت پر آ جاتی اور میں بچوں کو لے کر وہیں رہتی جب تک میرے ہسبینڈ گھر نہیں آتے۔ اس وقت تک بچے کھیلتے رہتے اور میں فون پر لگی رہتی۔ ہمارا ٹائم اچھا گزر جاتا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ گھر سے اٹیچمنٹ ہونا شروع ہو گئی۔ مغرب کے وقت ڈر لگتا، پتہ نہیں کیوں چھٹی حص مجھے کچھ بتاتی تھی۔
میری کوشش رہتی کہ اس وقت میں چھت پر رہوں، لیکن پھر کبھی کبھی کوئی کام ہوتا اور کچھ ایسی وجہ کہ مجھے خود ہی گھر پہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا۔ ٹی وی وغیرہ لگا کر میں رونق کر لیتی۔ اسٹار پلس اور انڈیا کے ڈراموں سے مجھے سخت محبت تھی۔ میرے گھر میں کوئی ملازم بھی ڈرامے نہیں دیکھتا تھا، لیکن میں دیکھتی تھی۔ ایک دن میری ماسی ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بند کر دو یہ ڈرامہ۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ بات اسے کیوں کہی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات میری کسی کو بری لگ جائے گی۔ کسی اور مخلوق کو میری یہ بات بہت بری لگ گئی۔ کچن میں ایک روشن دان تھا، وہاں سے ہوا کی ایک ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ رگوں میں خون جمنے لگا، جیسے کہ بہت زیادہ گاڑیاں سٹارٹ ہو گئی ہوں۔ اور پھر ایک نئی مشکل آن پہنچی۔ عین مغرب کے وقت ایسی نیند آتی کہ لاکھ کوشش کے باوجود میں جاگ نہ پاتی۔ کتنی بھی کوشش کر لوں میں بے دم ہو جاتی، اور اس پر غضب یہ کہ لائٹ بھی چلی جاتی۔ میں آنکھیں کھولتی اور بند کرتی، لیکن جسم جیسے بے جان ہو جاتا۔ ایک رات تو حد ہو گئی۔ میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی کہ آصف بھی بے خبر سوئے تھے۔ مجھے کچھ گرمی سی لگی۔ پنکھے کی زیادہ ہوا پیروں کی طرف آ رہی تھی، اس لیے میں نے تکیہ سرہانے سے اٹھا کر پیروں کی سائڈ پر کر لیا اور میں دوبارہ سو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے چہرہ گھما کر دیکھا اور وہ ایک عورت بیڈ کے سامنے بالکل کونے کے ساتھ کسی کرسی پر بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر کی کرسی بھی نہیں تھی۔ میں آج بھی اس کا چہرہ امیجن کر سکتی ہوں جیسے وہ کل کی بات ہو۔ اس کی لمبی موٹی سی چوٹی تھی اور بال ایک سفید ایک کالا سا ایسے مکس ہوئے تھے کہ آنکھیں بہت بڑی بڑی اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ مجھے جھک کر سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام نقشہ بالکل کھردرا اور بھاری جسامت تھا، لیکن بے ڈول ہرگز نہیں تھی، اور بیٹھے ہونے کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ لمبی بھی ہوگی۔ سفید ساڑی، ماتھے پر بندیا اور بڑے بڑے پھٹی ہوئی آنکھیں جو وہ جھپک بھی نہیں رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب تیز اور بھاری سی خوشبو، جس میں ایک طرح کی چران بھی شامل تھی۔ ایسے ہی بھاری خوشبو مجھے اس دن بھی محسوس ہوئی تھی جب ہم پہلی بار اس فلیٹ میں آئے تھے۔ میری اور اس کی آنکھیں آمنے سامنے تھیں۔ میری زبان گنگ تھی، میرا جسم بے جان تھا، میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کر کے اپنے ہاتھ سے آصف کی ٹانگ کو ہلایا، لیکن اس کی ٹانگ میرے ہاتھ سے دور تھی۔ میری اور اس عورت کی آنکھیں مستقل ملی ہوئی تھیں۔ وہ بنا آنکھ جھپکے، یقین کریں میری جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر تو یہ معمول بن گیا۔ میری امی میرے پاس رہنے آئیں۔ وہ سو رہی تھی دوپہر کے وقت اور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ ماسی ہماری استری کر رہی تھی، بچے بھی وہیں پر کھیل رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ اتنے میں امی کی چیخنے کی آوازیں آئیں کہ کون ہو کون ہو، اور مجھے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ امی نے بھی ان آنٹی کو دیکھ لیا ہے۔ میں بستر سے کود کر امی کے پاس بھاگی تو امی نے ڈرے ہوئے لہجے میں بتایا کہ ایک عورت ان پر جھکی ہوئی تھی اور ان کو گھور رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی اس کا حلیہ بتایا تو امی نے کہا کہ ہاں بالکل ویسی ہے جیسے تم بتا رہی ہو، اور پھر امی کچھ دن رہ کر چلی گئی۔ پھر میں تھی اور وہ فلیٹ تھا۔ میں نے پھر بہت ہی رونا دھونا شروع کر دیا۔ اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ گھر کوئی اور لے لو۔ وہ پریشان ہو گئے اور تسلیہ دیتے کہ کبھی کبھی تنگ آ جاتے۔ میری بس ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میرے ہسبینڈ مجھے ڈانٹ کر کہتے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے گھر بدلنا۔ میں ماسی کے گلے لگ کر اکثر رویا کرتی۔ مجھے بس وہ ایک ہی ہمدرد نظر آتی تھی۔ میں اس کی منتیں کرتی کہ خدا کے لیے آصف کے آنے تک رک جاؤ، لیکن وہ بیچاری مجبور تھی۔ وہ کہتی باجی میرے دونوں بچے گونگے بہرے ہیں، میں جب گھر جاتی ہوں تو گلی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور ان کا باپ جو کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ 12 بجے کے بعد آتا ہے۔ میں اس کی مجبوری سن کر چپ ہو جاتی۔ وہ مجھے ہر طرح کی تسلی دے کر چلی جاتی۔ مغرب کے قریب ہوتے ہی میں نہ چاہتے ہوئے بھی سو جاتی، اور پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے چہرے پر کسی کا ہاتھ ہے اور وہ میں ہل بھی نہ پاتی۔ ایسے میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لائٹ چلی گئی۔ روز روز اس ہنگامے نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ روز عاطف کے آتے ہی میں رونا شروع کر دیتی۔ وہ کبھی تو بہت پیار سے سمجھاتے اور کبھی جھنجھلا جاتے۔ وہ کہتے کہ تم ہر کسی سے یہ جن بھوت کے قصے اس لیے شیئر کرتی ہو کہ یہ گھر بدنام ہو جائے اور کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ گھر 1-2 دن میں نہیں بکتے، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کچھ دیر ویٹ کر لو۔ ایک دن میں بڑی بچی دوسرے کمرے میں روتی ہوئی آئی۔ اس کو بھی کوئی بھوت والی آنٹی نظر آ گئی تھی، حالانکہ میں نے بچوں سے کبھی اس بارے میں کوئی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اس دن میرا خوف دور ہو گیا۔ میں ایک دم سے نڈر ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔
میں اس کو دو ہاتھ کرنے کو ٹھان چکی تھی، یا وہ نہیں اس گھر میں یا اب میں نہیں۔ میں شام کو ماسی کے جانے کے بعد اکثر بچوں کو چھت پر کھیلنے چھوڑ کر اکیلی فلیٹ میں آ کر بیٹھ جاتی اور زور زور سے ان آنٹی کو بلاتی۔ مجھے نہیں معلوم مجھ میں یہ حوصلہ کہاں سے آ گیا۔ میں ان کو سمجھاتی کہ میری طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، یہ گھر مجھ سے آپ کا ہے، پہلے آپ کا ہو سکتا ہے، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن ہم کسی بھی طرح کسی لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ ان کی حرکتوں میں کمی آتی جا رہی ہے، جو پہلے مجھ سے بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اب میں آصف کو بھی زیادہ نہیں کہتی اور اپنی مشکلات میں خود ہی فیس کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ آج کچھ ہوا، لیکن میں جواب نہیں دیتی۔ میں یہ سوچ کر بات کرتی کہ میری ہر بات میں آنٹی سن رہی ہوں گی۔ پھر جیسے قدرت ہم پر مہربان ہو گئی، میرے شوہر کا ٹرانسفر نارتھ ناظم آباد والے گھر میں ہو گیا۔ ہم نے اس کو بیچنے کے لیے لگا دیا اور ایجنٹ کے پاس گئے۔ اس کی قیمت 90 لاکھ سے زیادہ قیمت نہ تھی۔ وہ گھر بک گیا تو ہم نے دوسرا گھر دیکھنا شروع کیا۔ اب میں اس آنٹی کے ساتھ راضی ہو چکی تھی، نہ وہ مجھے تنگ کرتی اور نہ میں تنگ کرتی۔ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، اس کے باوجود میرے ہاتھ پر وہ ایڈوانس رکھ کر ڈیلر چلا گیا۔ اب یہ فلیٹ آپ کسی اور کو نہیں دکھائیں گے۔ شاید ہماری دعا قبول ہو چکی تھی، کیونکہ ہم نے اس آنٹی سے کمپرومائز کر لیا تھا۔ ہم نے دوسرا گھر خریدا، وہ بھی 5 سال سے بند تھا۔ اب میں بہت پریشان تھی کہ ابھی تو ایک مصیبت سے جان چھٹی ہے، کہیں ہم دوبارہ نہ پھنس جائیں۔ لسن، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک آ کے ضرور دیں، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔